بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ جلدی لے جانا کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم کیا کہ جب جنازہ ہمارے پاس سے گزرے اور قبریں پکی کرنے اور قبروں کو برابر کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ نماز جنازہ کے پیچھے جانے میں کیا فضیلت ہے؟ جو شخص جنازے پر حاضر رہے یہاں تک کہ نماز پڑھی جائے اور اس میں شریک ہو تو اس کو ایک قرات کا ثواب ہے، اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد دفن ہونے تک یعنی کہ میت کو دفن ہونے تک حاضر رہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 2 قرات کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر تو وہ نیک ہے تو اسے خیر کی طرف تم لے کر جاتے ہو، اور اگر بد ہے تو تم اسے اپنی گردن سے اتارتے ہو، اسی لیے جنازہ لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا خود آرام پانے والا ہے، اور اس کے جانے سے اور لوگوں نے آرام پایا۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خود آرام پانے والا ہے اور لوگوں کو اس سے آرام ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دنیا کی تکلیفوں سے آرام پاتا ہے یعنی موت کے وقت، اور بد آدمی کے جانے سے لوگ، شہر، درخت اور جانور آرام پاتے ہیں۔ اگر تو وہ نیک ہے تو وہ خود آرام پاتا ہے، اور اگر وہ بد ہے تو دوسرے لوگ اس سے آرام پاتے ہیں، جیسا کہ جانور، شہر، لوگ، درخت۔ اب یہ کہ زندہ انسان کے رونے سے میت پر کیا اثر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عورت پر سے گزرے جو میت تھی یہودی عورت کی، تو لوگ اس پر رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس پر روتے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میت پر رونے سے، زندہ انسان جو میت پر روتے ہیں، پھر اس کی وضاحت میں یہ لکھا گیا کہ کسی مردے پر رونے والے کی وجہ سے اسے اس وقت عذاب ہوگا جب وہ اپنے گھر والوں کو منع کرنے والے نہ ہو۔ اگر تو مطلب وہ اپنی زندگی میں ہی منع کیا کرتا تھا کہ نہیں رونا، اور اس کے باوجود اس کے مرنے پر اس کے گھر والے اگر روتے ہیں یعنی بین ڈالتے ہیں نا، اس کا صحیح مطلب بین ڈالنا، اگر ایسے روتے ہیں تو پھر اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو منع نہیں کیا اور وہ رو رہے ہیں زندہ انسان اس کی میت پر، تو پھر اس کو عذاب ہوگا، حدیث میں ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو شخص صدمے کی وجہ سے اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور اپنے گریبان کو چاک کر لے، یہ دراصل میں بین ڈالنا ہی ہے، اور وہ جاہلیت یا کفر کے زمانے کی باتیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی جنازہ جا رہا ہو تو اس کے لیے کیا ہمیں، اگر کوئی جنازہ پاس سے گزرے تو کیا اس کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت گھبراہٹ کی چیز ہے، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، یعنی کہ جب بھی کوئی جنازہ گزرے تو پھر ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ موت گھبراہٹ کی چیز ہے۔ اور نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیسے کہ
سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور میں نے آپ کی دعا سے یہ الفاظ یاد رکھے، یعنی سیدنا عوف بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھائی ان کی دعا میں سے کچھ الفاظ یاد رکھے یہ والے کہ اے اللہ اس کو بخش دے۔ میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں، عربی بہت لمبی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو معاف کر، اپنی عنایت سے مہربانی کر، اس کا گھر قبر یعنی قبر کیونکہ اس کا گھر اب قبر ہوگا کشادہ کر دے، اس کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے، اس کو گناہوں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے، اس کو گھر کے بدلے اس سے بہتر گھر دے اور اس کے لوگوں سے بہتر لوگ دے، اس کی بیوی سے بہتر بیوی دے، جنت میں لے جا اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ یہاں تک کہ سیدنا عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آرزو کی کہ مرنے والا میں ہوتا۔ ویسے موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرتے، لیکن یہاں پر ان کی کہنے کا شاید مطلب یہ ہے کہ یہی دعا میرے مرنے پر بھی پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے نماز دعا پڑھی کہ اس میں ہر دعا آ گئی، اس کی میت کی بہتری کے لیے دعا آئی کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو بہتر سے بہتر بیوی دے، اس کے گناہ معاف فرما، اس کو بہتر گھر دے، دنیا سے بہتر اخروی زندگی مانگی۔ تو ویسے بھی جب دعا کریں تو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اب سب سے آخر پہ یہ بات رہے گی کہ جو خودکشی کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کیا کیا خودکشی کرنے والے؟ تو سیدنا جابر بن جو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ایک چوڑے تیر سے مار ڈالا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو ہمیں تو نوحہ اور بین ڈالتے وقت بھی خود کے منہ پر تھپڑ مارنے اور جو گربان چاک کرنا تو خود پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو خودکشی تو بالکل ہی بلا شبہ خودکشی ظلم ہے، تو خودکشی کرنے کی سوچ بھی مت۔ اور قبروں کے برابر کرنے میں کیا حکم ہے؟ تو ابو الحاج ازدی کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ ہر جو اونچی قبر ہے اس کو زمین کے برابر کر دو۔ تو قبروں کو برابر کرنے کا بھی حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکم کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ قبروں کو برابر کرنا چاہیے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، یعنی کہ جو پکا بنا دیتے ہیں پکی اینٹوں یا ایسے، تو اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت یعنی کہ جیسے گنبد وغیرہ، تو اس پر عمارت جو پکا کر دینا ہے قبروں کو، یہ عمارت اور پختہ کرنے سے قبر کو منع کیا گیا ہے، بلکہ قبر کو برابر کر دینا چاہیے۔ قبروں پر گنبد یا قبریں پکی یا قبروں کو پختہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔